بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قابل قدر محترم بزرگوں، سامعین نظام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یوں تو انسان کو اللہ رب العزت نے ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ ان نعمتوں کا حساب کرنا چاہے، ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ باقی ساری نعمتوں کا مدار ہماری زندگی کے اوپر ہے۔ اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر زندگی کی سانسیں رک جائے تو کروڑوں نعمتیں پڑی رہے لیکن وہ ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے، سب سے جو قیمتی چیزیں ہمارے لیے، وہ ہماری یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی کے لمحات اور یہ زندگی کی جو گھڑیاں ہیں، یہ ہمارے قیمتی چیز ہے۔ یوں تو ہر جاندار کی زندگی بڑی قیمتی ہے، انسانوں کی زندگی بھی قیمتی ہے، حیوانوں کی زندگی بھی قیمتی ہے، درندوں کی زندگی بھی قیمتی ہے، پرندوں یعنی اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی قیمتی ہے، چرندوں کی زندگیاں بھی قیمتی ہے، لیکن ان تمام کے اندر سب سے زیادہ قیمتی وہ انسان کی زندگی ہے۔ حیوان کی زندگی اپنی جگہ پر قیمتی ہے، درندوں کی جگہ بھی قیمتی ہے، پرندوں کی زندگی بھی اپنی جگہ پر قیمتی ہے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ انسان کی زندگی ہے۔ اور انسانوں میں بھی سب سے قیمتی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ سارے انسانوں کی زندگیاں قیمتی ہے، لیکن انسانوں میں سب سے قیمتی مسلمان کی زندگی ہے۔ اور مسلمان کی زندگیوں کے اندر سب سے سنہرا دور اور سب سے قیمتی زمانہ وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ ہماری جو جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا جو دور ہوتا ہے، یہ سب سے سنہرا دور ہے، اور ہماری زندگیوں میں سب سے کوئی قیمتی چیز ہے وہ ہماری جوانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنی جوانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی میرے بزرگوں بڑی قیمتی چیزیں ہماری زندگی اور ہماری جوانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ جو قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی معمولی 10-20 روپے کی چیز خرید کر لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک بلب خرید کے لے کر آتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں۔ جب دنیا کے اندر ایک معمولی چیز کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے پیش نظر ہم اس کو خریدتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی قیمتی جو چیز عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ضرور ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد ہے۔
بات کی ہم اپنی زندگیوں کے اس مقصد کو پہچانیں اور اپنی زندگیوں کو بمقصد گزاریں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں یاد رکھو، ہماری زندگیوں کا مقصد ہے زندگی کے اندر نیک اعمال کرنا، اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنا، بھلے کام کرنا اور نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بننا، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب ترین بندے بن جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی اور موت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ ہے جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں زندگی دوستوں ملی ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے ملی ہے، نیک اور بھلے کام کرنے کے لیے ملی ہے، تاکہ بندہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب کا قریبی بن جائے، اپنے رب کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر کے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو نیک اور اچھے کاموں کے اندر صرف کرنے کی اور خرچ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقیروں سے دو باتیں جو ہیں بہت پتے کی سننے کو ملی، بڑی فائدے کی باتیں سننے کو ملی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام، بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں، دنیا کی بہترین مفتی ہیں، لیکن بزرگوں وہ فقیروں کی اور درویشوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، ان میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل وقت کے امام، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، اور ایک بشر حافی، ایک معمولی آدمی، ایک فقیر، ایک درویش امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیر ہیں، آپ کو اس بشر حافی سے کیا لینا ہے؟ یہ کوئی درویش اور فقیر ہے، آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے۔ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، یہ بشر حافی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ اس رب کو جانتا بھی ہے۔ بشر حافی کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہے۔ تو یہ جو بظاہر درویش اور فقیر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان سے بہت قیمتی اور فائدے کی باتیں سننے کو ملا کرتی ہیں۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن وہ اس بہلول جو مجذوب قسم کا آدمی تھا، باقاعدہ اپنی مجلس میں اس کو، ان کی مجلس کے اندر ان کو لایا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے مجھے اس شخص سے بڑی قیمتی اور بڑی فائدے کی باتیں سننے کو ملا کرتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ان فقیروں سے اور ان درویشوں سے دو باتیں بڑی پتے کی اور بڑی کام کی سننے کو ملی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الوقت سیف قاتل، وقت جو ہے یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر تم وقت کو کاٹو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وقت تم لوگوں کو کاٹ دے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو صحیح سمجھ کر کے اچھے کاموں میں صرف کریں، یا یہ کہ یوں ہی چھوڑ دیں اور ہمارا وقت بیکار کاموں کے اندر گزر جائے۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی الوقت سیف قاتل، یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کی قدر کی، اس کو صحیح گزارا تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت ہم لوگوں کو کاٹ کر جائے۔ دوسری بات تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیروں سے جو کام کی اور فائدے کی بات سنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا، وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا دو،
کا مقصد ہے دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. ہمیں ہر وقت اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اچھے کام کے اندر اور نیک عمل کے اندر گزرے. جن لوگوں نے زندگی کی قدر کی ان لوگوں نے تو کہا الدنیا یوم ونحن فیہا صائمون ولنا فیہا صیام. الدنیا یوم ولنا فیہا صیام. دنیا ایک دن ہے اور ہم تو اس کے اندر گویا روزے سے. ایک دن ہوتا ہے اس کی طرح یہ دنیا جلدی گزر جائے گی. جس طرح ایک روزے دار شخص ہوتا ہے روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے تو فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی قدر کی اور اس کو سمجھا تو انہوں نے کہا کہ بس ہم تو اس دنیا کے اندر گویا روزے دار اور اس طرح کی زندگی کو گزارے. حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضر الحسن البصری جنازہ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر ایک موت ہو جاتی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. فلما فرغ من دفنها قال لأحد الحاضرين للدفن. جب وہ لوگ اس میت کو قبر میں دفنا کر کے فارغ ہو گئے تو حسن بصری نے جو لوگ دفن کرنے والے تھے ان میں سے ایک سے یہ بات کی, ایک سے یہ گفتگو کی. أتظن أن هذا الميت يود الآن أن يعود إلى الدنيا ليزداد من الأعمال من الذكر والطاعة ويستغفر الله من ذنوبه. اے شخص جن لوگوں نے دفن کیا ان سے امام حضرت حسن بصری پوچھ رہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو مردہ جس کو ہم نے ابھی قبر میں دفن کر دیا ہے یہ مردہ ابھی یہ تمنا اور یہ آرزو کرتا ہوگا کہ کاش ایک مرتبہ زندگی کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں اور زیادہ زندگی کے اندر میں کیا کروں اور زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی چاہوں. یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا. قال رجل نعم. تو ایک شخص نے کہا کہ جی ضرور یہ تمنا کر رہا ہوگا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا فما لنا ما نقول كهذا المیت. تو ہم زندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس میت کی طرح بھی نہیں, اس میت کے مانند بھی نہیں بن رہے. جب یہ میت جس کے بس میں اب کچھ نہیں رہا ہے, اس کے اعمال جو کیے وہ کر لیے, اب جب یہ قبر میں جانے کے بعد یہ تمنا کر سکتا ہے کہ کاش زندگی کی ایک گھڑی اور مل جائے تو میں اس میں اللہ کی عبادت کر لوں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. ہمیں تو یہ زندگی ملی ہوئی ہے تو ہم اپنے گناہوں سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ہم اپنی اس زندگی کی گھڑیوں کو نیک اعمال کے اندر کیوں نہیں گزارتے؟ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گویا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں انسان ایک غافل بن کر کی زندگی گزار رہا ہے, موت کو بھولا ہوا ہے, آخرت کی زندگی کو بھولا ہوا ہے, اس طرح گویا زندگی گزار رہا ہے. اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے دی ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ اس زندگی کو بڑی قدر کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ نیک کاموں کے اندر گزارتے ہیں. اگر میرے بزرگوں ہمیں بھی معلوم ہو جائے یہ نیک اعمال ہمارے لیے کتنے مفید ہوں گے, کتنے کام آئیں گے, کل جب ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا یہ ہمارے نیک اعمال اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا. اگر ہماری زندگیوں میں نیک اعمال ہوں گے تو جب ہم میدان حشر کے اندر ہوں گے تو وہاں سورج کی تپش اور گرمی سے ان نیک اعمال کی بدولت ہم محفوظ رہیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت کے سائے کے اندر یہ نیک اعمال کی وجہ سے جگہ ملے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو پھر ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں کی قدر کرنا شروع کر دیں گے اور زندگی کی ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو نیک اعمال کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کے جو نیک بندے وہ ہمیشہ اپنی زندگیوں کو رات اور دن کو نیک کاموں کے اندر گزارتے ہیں. اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید ختم فرمایا. 7 اور 3 63 قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھتے تھے. ہم سے تو ایک قرآن کریم بھی مکمل نہیں ہوتا.
ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا پورا دن علمی کاموں کے اندر گزرتا تھا، لوگوں کو نیک باتیں اور اچھی باتیں بتانے میں، لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے میں گزرتا تھا۔ رات کے اندر وہ 300 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ فرائض کے علاوہ امام احمد بن حنبل جن کا پورا دن مصروف اور مشغول ہے، لیکن رات کے اندر وہ تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے 300 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور آخری عمر کے اندر جب وہ بہت کمزور ہو گئے، بہت تھک گئے، تو پھر 150 رکعت ہمیشہ کی رات میں پڑھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر روز 70 بیت اللہ کے طواف کیا، 70 طواف کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ہر طواف کے اوپر 2 رکعت صلاۃ الطواف کی پڑھی جائے، تو 70 طواف 140 رکعتیں، یہ نفل رکعتیں۔ بزرگوں نے واقعی اپنی زندگیوں کی قدر کی اور انہوں نے اچھے کاموں کے اندر گزارا۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بہت بادشاہ گزرے، بہت بڑے نیک بادشاہ، توحید پرست اور خدا پرست بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہ ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ 5000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھا، 5000 مرتبہ وہ ہمیشہ درود پاک۔ وہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے وقت بادشاہوں کی زندگی اب کتنی مصروف ہوتی ہے، کتنی مشغول ہوتی ہے، کتنے ان کو کام کاج رہتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کا معمول ہے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ اس زمانے کے اندر ایک طالب علم تھا، ان طالب علم کے پاس میں رات کو پڑھنے کے لیے روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ پہلے زمانے کے اندر چراغ ہوتے تھے، تیل ڈال کر چراغ جلایا کرتے تھے، ان کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ طالب علم رات کو پڑھ نہیں پاتا۔ تو ایک رات وہ بہت رویا کہ اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تیل خریدنے کے لیے، اگر پیسے ہوتے تو میں تیل خریدتا، روشنی کا انتظام کرتا، اور میں رات میں بھی مطالعہ کرتا اور رات کو بھی کتابیں پڑھتا۔ روتے روتے وہ سو گیا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طالب علم کو زیارت نصیب ہے، بڑا خوش نصیب طالب علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھتے ہیں کہ بیٹے رو کیوں رہا تھا، بتائیے کیا بات ہے، رو کیوں رہا تھا؟ اس طالب علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور میری زندگی یوں ضائع ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہا تھا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تیل خریدتا، چراغ کا انتظام کرتا، اور رات کا وقت میرا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس وقت کو کتابوں کے مطالعے میں اور پڑھنے میں لگاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے رو مت، محمود غزنوی وقت کا بادشاہ ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ تمہارے تیل کا انتظام کرے۔ اور طالب علم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک معمولی طالب علم ہوں، وہ وقت کے بادشاہ ہے، کہاں میری بات مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جا کر کے یہ کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ہر روز محمود غزنوی کے بارے میں ہم سکھائے، ان کو جا کر یہ کہہ دو اے محمود غزنوی آپ ہر روز 5000 مرتبہ درود کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن کیا بات ہے ان دنوں وہ تحفہ نہیں مل رہا۔ اگر یہ بات اس کو جا کر کہہ دینا، اگر یہ بات سچ ہے تو سمجھ لو یہ پیغام اللہ کے نبی کی طرف سے ہے اور آپ اس بات پر عمل کریں۔ یہ طالب علم دوسرے دن محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب یہ بات بتائی محمود غزنوی نے وہی پوچھا، سوال کیا میں کیسے یقین کرتا ہوں کہ یہ تیری اپنی بنائی ہوئی بات ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی ایک سچا خواب ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ محمود غزنوی ہر روز میرے اوپر 5000 مرتبہ درود پاک بھیجتے، تحفہ بھیجتے تھے، لیکن ان دنوں مجھے وہ تحفہ نہیں پہنچا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے کہا یہ میری زندگی کا ایسا عمل ہے جو میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی گھر والی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5000 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ اتنا میں نے اس عمل کو مخفی رکھا، میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب یہ طالب علم کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ میرا یہ تحفہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پہنچتا تھا، اور اب پچھلے چند دنوں سے میں کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ درود پاک کا تحفہ واقعی نہیں بھیج رہا ہوں، لہٰذا میں آج سے یہ طے کرتا ہوں کہ آج سے میں اپنا یہ معمول دوبارہ شروع کروں گا اور اس طالب علم کے لیے روشنی کا بھی انتظام۔
بادشاہ ہیں، میرے بزرگوں وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیج رہے ہیں. ہمیں تو آج 50 اور 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے نیک اعمال کرنے کا، اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جمع کرنے کا شوق نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہ شوق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرتے اللہ اپنے پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا